السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد، لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختۂ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب ظاہر اور باہر ہے کہ اس قرآن کو ماننے کا تو ہم نے اعلان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن صرف ماننے کے حد تک، اس لیے کہ اس قرآن سے جب ان لوگوں نے تعلق پیدا کیا جو بدو تھے، ان پڑھ، علم سے کوسوں دور، اکھڑ لوگ تھے، لیکن قرآن سے تعلق کی بنا پہ ساری کائنات کے سامنے ایک ایسے ذی وقار انسان کی حیثیت سے آئے کہ ہر انسان جس کے دل میں بغض عناد نہ ہو وہ ان کے کردار کے سبب ان کو سلام کہتا ہے۔ ان کا کردار، ان کے لیل و نہار، ان کی سوچ و افکار قرآن سے تعلق رکھنے کی بنا پہ بدل گئے۔ جن کو زمین پہ چلنے کی عزت و وقار کی حیثیت نہیں تھی، وہ آسمان کی بلندیوں تک ماہ پرواز ہوئے، اور کائنات کا ہر انسان ان کی عزت، ان کا احترام کرتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو ان کے سامنے پیش کیا۔ ان کے کانوں میں جب یہ قرآن پہنچا تو ان لوگوں کے دلوں میں انقلاب آیا۔ اس کا سبب کیا تھا کہ وہ زندہ دل لوگ تھے، جہاں قرآن نے اپنا اثر پیدا کیا، اسی قرآن کو ہم مانتے ہیں، اسی رسول کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم میں وہ انقلاب پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مردہ دل رکھتے ہیں، جاننے کے باوجود، سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود دل و دماغ اس کو قبول نہیں کرتا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادی میں اللہ کی توحید کی آواز کو بلند کیا،
جو مکہ سے نکل کے آہستہ آہستہ قرب و جوار میں سنائی دینے لگی، اور خوش نصیب لوگ اللہ کی آواز پہ لبیک کہنا شروع ہوئے۔ جب وہ اس سے تعلق پیدا کر چکے تو پھر محض تعلق ہی نہیں تھا جیسا ہمارا آج ہے۔ ہمارا صرف اس سے تعلق ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، اس کا اثر ہمارے دل و دماغ پہ نہیں۔ اس لیے آج ہم تختہ عرش پہ ذلت و نکبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ عرب کے صحراؤں سے اٹھے، دنیا کے مالک بنتے چلے گئے، ان کا کردار ایسا بنا کہ ان کے کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ نبی اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز یثرب کی بستی تک پہنچتی ہے، وہ لوگ قرآن کو سنتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنتے ہیں، تو وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کی طرف ان کا بڑھنا دنیا میں بھی عزت و وقار پانے کا سبب بنا، اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب۔ بہت سارے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا پیغامبر یثرب کی وادی میں لوگوں کو اللہ کا قرآن سکھاتا ہے، اور ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتا ہے۔ لوگ جوق در جوق اس طرف بڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل و دماغ میں یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے کہ اس کے بغیر نہ دنیاوی زندگی ہے اور نہ اخروی زندگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں ہے، مختلف ادوار میں یثرب سے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، مسائل پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی انہیں بتلاتے ہیں، ان کا دل دماغ آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں جو 70 کے قریب افراد جاتے ہیں، ان میں ایک اویم نامی آدمی ہے، سادہ کا بیٹا۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو ہوئی، عہد معاہدہ ہوا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، دل و جان قربان۔ اگر ایسا وقت آیا کہ لوگ آپ پہ حملہ آور ہوئے تو جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری اولادیں زندہ ہیں، کوئی انسان آپ تک پھٹک نہیں سکتا۔ سیدنا عباس جو ابھی مسلمان نہیں، ان لوگوں سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سوچ لو، محمد کو دعوت دینا، زمین و آسمان، مشرق مغرب جنوب و شمال کو اپنا دشمن بنانا ہے۔ ہم اپنی طاقت کے مطابق اس کا دفاع کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس وقت تم پریشان ہو اور ہم یہاں بیٹھے محمد کے لیے پریشان ہو سکتے۔ کہنے لگے یہ نہیں ہوگا، اگر ہم زندہ رہیں تو پھر
کائنات کی کوئی طاقت محمد رسول اللہ کے قطیب پھٹک نہیں سکتی. لیکن اگر ہم محمد کے دفاع میں ختم ہو گئے تو پھر یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے. وعدہ ہوا کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو رنگ ہی کچھ اور تھا. جس والہانہ انداز سے بات لوگ مکہ میں کرتے تھے اس سے کہیں بڑھ کے محمد رسول اللہ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہے. ہر آدمی وقت نکالتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھ سکوں. وقت آیا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ اے مدینہ کے لوگوں، مکہ کے لوگ محمد کو ختم کرنے کے لیے، تحریک محمد کو ختم کرنے کے لیے مدینہ پہ چڑھائی کر رہے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی، خیال اگر آپ فرمائیں کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم سمندر میں کود جائیں، اگر آپ کہیں پہاڑوں سے ٹکرانا تو ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں. ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہم نے جو آپ سے عہد کیا ہے وہ عہد نبھائیں گے، اور یہ عہد محض آپ تک ہی متعلق نہیں، اس کا تعلق خدا سے بھی ہے. اور رب کو الہ اس لیے مانا ہے کہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کے وہاں جانا ہے جہاں جانے کے بعد کہیں دوسرے مقام پہ جانا ہی نہیں. ہم دیکھیں گے کون آتا ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی اوہیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پہ یوں لبیک کہتا ہوا آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا علم بلند کیا ہو اور عوام محمد رسول اللہ کے پرچم کے نیچے آیا ہو. تڑپ ہے. بدر میں پہنچا، احد میں پہنچا، احزاب میں پہنچا، جہاں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تشریف لے کے گئے، یہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کے دائیں لڑتا ہے، ان کے بائیں لڑتا ہے، ان کے آگے لڑتا ہے، ان کے پیچھے لڑتا ہے، اور اس نقشہ میں رنگ بھر کے دکھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کوئی طاقت آپ کے قریب ہمارے زندہ ہونے تک پھٹک نہیں سکتی. کوئی مارکا، کوئی جنگ ایسی نہیں محمد رسول اللہ نے کی جس میں یہ شریک نہ ہوا ہو، اور شریک ہونے کے بعد وہ کردار ادا کیا کہ اس کا کردار آج تک تاریخ میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے والے، یہ وہ تھے جن کے کانوں میں اسلام کی آواز نہیں آئی تھی بلکہ ان کے دلوں میں اتر چکی تھی. یہ سمجھتے تھے دنیا کی کامیابی، دنیا کی کامرانی، اچھی زندگی دنیا میں بھی اور اخروی بھی تبھی ہے جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہیں گے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اپنے صحابہ میں. ایک شخص اٹھتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کن لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ اس آیہ مقدمہ کہتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ارشاد فرمایا اویم ان اللہ کے محبوبوں کو جن کو طہارت کا سرٹیفکیٹ اللہ قرآن میں دیتا ہے، ان خوش نصیبوں میں ایک اویم بن سعدہ بھی ہے، تم بھی انہی لوگوں میں ہو۔ یعنی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ ہوا، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا اور اس انداز سے کہ یہ مطہر لوگ ہیں، طہارت پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اتنے طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ چند افراد تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اویم مجھے یہ تو بتلاؤ آخر کیوں اللہ نے قرآن میں تمہارا ذکر کیا ہے، تمہاری طہارت کا، تمہاری پاکیزگی کا، کس سبب؟ وہ کون سا تمہارا عمل ہے؟ کیوں کر تم طہارت کرتے ہو؟ اللہ تم پہ خوش ہے اور قرآن میں تمہارا ذکر کرتا ہے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ اویم سے پوچھ رہے ہیں، مسکرایا، عرض کی اللہ کے نبی ہماری طہارت، اصل میں ہمارے پاس اہل کتاب تھے، یہودی، اللہ کے نبی ان کو جب بھی نہانے کا موقع ملتا تو وہ پانی سے غسل کرتے تھے، اور جب بھی رفع حادث سے فارغ ہوتے وہ پانی سے استنجا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ہم نے انہیں دیکھا، یہ ہمیں چیز بہت پسند آئی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے؟ پتھر سے، مٹی کے ٹکڑے سے طہارت اختیار کرتے تھے، پانی سے نہیں، گوبر سے۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ گوبر استعمال نہ کرو استنجا میں، ہڈی بھی استعمال نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارشاد فرمایا یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، ان کے لیے رہنے دو، اس کو پلید نہ کرو، یہ ان کی خوراک ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ استنجا کرتے تھے مٹی کے ڈھیلے سے یا پتھر سے۔ رحمت کائنات نے ان سے پوچھا قرآن میں تمہارے ذکر کا سبب کیا ہے؟ کیوں اللہ تمہارا ذکر کرتا ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی ہماری طہارت اختیار کرنے کا عمل یہ ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا صحابہ میں کہ میرے صحابہ میں چاہتا ہوں تم بھی طہارت ویسے اختیار کرو جیسے عوام اختیار کرتا ہے۔ صحابہ نے محمد رسول اللہ سے سنا تو طہارت یوں اختیار کر لی، یعنی عوام کی طہارت رحمت کائنات کی خواہش کی بنا پہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی سنت بن گئی۔ آج جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ نے نہیں فرمایا رفع حاجت کے لیے، اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے ایک محبوب انسان کا عمل تھا جو محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا، ان کی دامن سے وابستہ ہونے کے سبب اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا اور قیامت تک وہ زندہ ہو گیا اور اس کی سنت زندہ ہو گئی۔ یہ ہے کردار ان کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ساتھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے کان اٹھے ہوئے ہیں، نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں، محمد رسول اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اور کوئی کلمہ کوئی بات محمد رسول اللہ کی نہیں جو اس کے دل پہ نقش نہیں ہو جاتی۔ ہمیشہ کے لیے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنایا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اس محبت کی بنا پہ اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نعم العبد من عباد اللہ
اللہ کے بندوں میں سے بہت بہترین بندہ عویم ہے۔ سبب کیا تھا اس کا؟ اللہ کے نبی کی کوئی بات، اللہ کے نبی کا کوئی کلام یہ سننے کے بعد ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو پسے پوچھ ڈال دے، بلکہ اس کے مقابلہ میں وہ موت کو ترجیح دیتے تھے کہ محمد رسول اللہ کی بات کو پسے پوچھ ڈالا جائے یا سن کے اس پہ عمل پیرا نہ ہوا جائے۔ اس محبت اور پیار سے عمل پیرا ہونے کے سبب اللہ نے اس کو قرآن میں زندہ نہیں رکھا بلکہ صحابہ کے دلوں میں بھی زندہ رکھا ہے، اور صحابہ ان کے ساتھ اس لیے محبت کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو آسمان سے طہارت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ آج ہم جو کر رہے ہیں نا استنجا پانی کے ساتھ، یہ پانی کے ساتھ استنجا اسی کا عمل تھا، اور اس عمل کو اللہ نے زندہ کیا محمد رسول اللہ کی سنت کی معرفت کہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری خواہش ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ تم بھی طہارت ویسے اختیار کرو جیسے طہارت عویم اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو اللہ کے ہاں کس انداز سے وقت حاصل تھا، موقع حاصل تھا، درجہ حاصل تھا، یہ انسان کی عام سمجھ نہیں آ سکتا۔ آتا ہے اس وقت جب ہم غور سے ان کے کردار کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ وابستہ صحابہ کے انداز، کیا انداز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، عقیدت، پیار اتنا ہے کہ بس ان کی زندگی کا مقصود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ زندگی کا مقصود یہ ہے اللہ کے نبی جو فرمائیں، اللہ کے نبی جو کریں، اللہ کے نبی اگر کسی کو کرتا ہوا دیکھیں خاموشی اختیار کریں، وہ دل و جان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو قبول کرتے ہیں، اسے پوچھ نہیں ڈالتے۔ کوئی چیز ان کے نزدیک اس قابل نہیں، کوئی رشتہ ان کے نزدیک اس قابل نہیں، کوئی تعلق ان کے نزدیک اس قابل نہیں کہ اس تعلق کو قبول کیا جائے اور محمد رسول اللہ کو پسے پوچھ ڈالا جائے۔ عویم تو اس کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا تھا، ہر وقت تڑپ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کی۔ فاروق اعظم کے دور خلافت میں فوت ہو گئے، صحابہ بڑے عقیدت اور پیار سے ان کے جنازے کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی یہ کمال ہے محمد رسول اللہ۔ جہاں جہاں جس تک یہ پیغام پہنچتا کہ محمد رسول اللہ کا فلاں صحابی فوت ہو گیا ہے، وہ کہیں بھی ہوتا تھا، بلکہ عبداللہ بن عمر کے متعلق ہے کہ انہوں نے 1-2 دفعہ جمعہ چھوڑ دیا ہے اپنے مسلمان بھائی کے جنازے کے لیے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے؟ غور تو فرمائے نا، زندگی کا سبب کیا ہے جو ان کو آسمان پہ پہنچاتا ہے، ان کی محبت دلوں میں جاگزی کرتا ہے، ان کو قیامت تک زندہ رکھنے کا رب نے عہد کیا ہے اور آج تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کردار تھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہنا، آقا کی سنت کو اپنانا، دن اور رات اگر زندگی بسر کرنے کی خواہش ہے، وہ خواہش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آئینے میں بسر ہوتی ہے۔ ہم نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے اس وقار، اس بلندی، عظمت اور شان کا سبب یہ تھا وہ تمام کائنات کو قربان کر دیتے تھے لیکن محمد رسول اللہ کی سنت کو پسے پوچھ نہیں ڈالتے تھے۔ اور ہم، یہی سبب ہے کہ آج ذلت و نکبت ہمارے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ صحرا سے اٹھے، جنگلی تھے، بدو تھے، جب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنایا، اللہ نے زمین سے اٹھا کے، عرب کے صحراؤں سے اٹھا کے آسمان کی بلندی تک ان کو پہنچا دیا۔
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی فوت ہو گیا. ان کی قبر پہ امیر المومنین کھڑا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس نے زمین سے کفر کا نام مٹانے کی قسم اٹھائی ہوئی تھی اور ساری زندگی اس کی قیادت اور خلافت کی یوں گزری کہ ساری کائنات کے بت قدوں کو، آتش قدوں کو اور تمام کائنات کی قبروں کو اپنے پاؤں کے نیچے پمال کر کے ان کو محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ کیا. تمام قوموں قبر پہ کھڑا ہے، عوام کی قبر پہ، اور کہتا ہے کوئی انسان اس وقت زمین پہ موجود نہیں. صحابہ سارے، وہ صحابہ جو عوام سے پہلے ایمان لائے، وہ صحابہ جن کی بزرگی کا احترام عوام بھی کرتا ہے، وہ صحابہ جن کو خالق کائنات آسمان سے سلام بھیجتا ہے، وہ سب صحابہ ہیں. عمر کیا کہتے ہیں کہ اس تختہ عرش پہ کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے انا خیر، میں بہتر ہوں، من عبد ھذا القبر، اس قبر میں پڑنے والے بندے سے میں افضل ہوں. کوئی نہیں. یہ فاروق اعظم کہتے ہیں. کہنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے کردار کو اپنانا، اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانا. صحابہ کی زندگی کا مقصد یہ تھا جینا بھی سنت کے لیے اور مرنا بھی سنت کے لیے. یہی سبب ہے کہ آج تک وہ لوگ زندہ ہیں. اور میں پریشان ہوا تھا جب میں عوام کا کردار، اس کی زندگی کو پڑھ رہا تھا. مجھے بھی علم نہیں اور آپ کو بھی علم کب تھا کہ یہ جو ہم طہارت کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کا دیا ہوا نہیں. یہ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا، یہ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا کردار ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور محمد رسول اللہ کو اس سنت بنا دیا. اللہ کہتے ہیں اگر تمہارا کردار وہی ہو جو ان لوگوں کا کردار تھا، وہی عزت دوں گا، وہی احترام دوں گا، وہی وقار ملے گا جو وقار اللہ نے محمد رسول اللہ کے صحابہ کو دیا. لیکن کیوں نہیں ہے؟ قرآن کو ہم مانتے ہیں، رسول اللہ کو ہم مانتے ہیں، جان قربان کرتے ہیں، ہونٹوں کو چوم کے آنکھوں میں انگوٹھے لگاتے ہیں، لیکن کردار وہ نہیں. اللہ کہتا ہے خالی خولی محبت کو میں نہیں مانتا، میں اس کی محبت کو قبول کرتا ہوں جو اپنی زندگی کو محمد رسول اللہ کے اصولوں کے مطابق نبھاتا ہے، جو ہم میں نہیں ہے. یہ محض صحابہ کا کردار تھا جو آج تک اللہ نے زندہ رکھا ہے اور قیامت تک زندہ رکھے گا. اس کا سبب محمد رسول اللہ کی اطاعت، محمد رسول اللہ کی اتباع، سنت کو اپنانا اور محمد رسول اللہ کے فرمان کو اپنے لیے حرز جان بنانا. یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کا اندر. اور ایک صحابی کی بات نہیں ہے. آج میں نے 2 صحابی منتخب کیے تھے جن میں وہ کردار پایا جاتا ہے جس کردار کا نہ مجھے علم تھا نہ آپ میں سے کسی کو علم تھا. حیرانگی ہوئی کہ اتنا عرصہ ہوا، 25-30 سال ہو گئے حدیث کے مطالعہ کے، تاریخ کے مطالعہ کے، لیکن یہ کردار آج تک میرے سامنے نہیں ہے اور آپ کے سامنے بھی نہیں ہوگا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو مکہ سے ابھی پیچھے تھے. صحابہ کو ارشاد فرمایا میرے صحابہ مکہ میں 4 افراد ایسے ہیں کافر، نبی کائنات کے منکر، کفر کے معاشرہ میں رہنے والے، لیکن ارشاد فرمایا وہ 4 افراد اسلام کے زیادہ قریب ہیں اور شرک سے بہت دور ہیں. کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی کو رسول نہیں مانا، اللہ کو، اللہ کی کتاب کو حرز جانی بنایا،
لیکن کردار مصطفیٰ کی بنا پہ، افعال مصطفیٰ کی بنا پہ، واضح مصطفیٰ کی بنا پہ وہ اپنے اللہ کے زیادہ قریب ہو گئے اور اسلامی اصول دستور کے زیادہ قریب مانتے نہیں ہیں۔ کونین کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 4 افراد، 4 اشخاص مکہ میں ایسے ہیں جو اسلام کے زیادہ، کفر کے باوجود اسلام کے زیادہ قریب ہیں اور شرک سے بہت دور ہیں۔ بد نصیبی اس قوم کی، مکہ کا کافر جس نے محمد کریم علیہ السلام کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا کہ وہ ایک رب کی بات کرتا ہے، توحید کی بات کرتا ہے، ایک خالق کی بات کرتا ہے، ایک مشکل کشا کی بات کرتا ہے، ایک حاجت روا کی بات کرتا ہے۔ عجیب ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام کائنات کے اختیارات جو مختلف معبودوں نے تھامے ہوئے، یہ اکیلا اپنے رب کو دے رہا ہے کہ صرف کائنات کا تخلیق کار اور کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک خدا ہے۔ عجیب ہے محمد کی بات۔ اور ان کے آباء و اجداد، ان کے بڑے، ان کا معاشرہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جو محمد کہتا ہے وہ دل کو اپیل کرنے والی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پیغام دیا کہ 4 اشخاص رہتے ہیں، من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کافر اور ان بد کردار لوگوں نے اللہ سے دشمنی کی بنا پہ، رسول سے دشمنی کی بنا پہ ہمیں مکہ سے نکالا، گوارا نہ کہا ہمارا وجود۔ آج تک یہ ہم پہ حملہ آور ہوتے رہے تحریک محمد کو مٹانے کے لیے، اور ان لوگوں میں موجود کافر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں اور شرک سے دور ہیں، یعنی وہ شرک جس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں کلمہ توحید و رسالت پڑھنے کے باوجود، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کردار وہ نہیں، سوچ وہ نہیں، افعال وہ نہیں، خیالات وہ نہیں، اور ہم توحید کا کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شرک ہی شرک ہے، جس توحید کو کلمہ پڑھ کے مانا ہے اس کا کوئی پرچھاواں بھی نہیں یہاں پہ۔ وہ کافر تھے، لیکن محمد کریم کی باتیں سنی، قرآن سنا، دل میں یہ تصور پیدا ہوا کہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن جو محمد کہتا ہے وہ بات سچ ہے۔ اسی بنا پہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا کہ میرے محبوب 4 افراد مکہ میں ایسے ہیں۔ صحابہ حیران ہوئے، من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون ہیں؟ فرمایا عتاب بن اسید، عتاب بن اسید، خاص کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام لیا ہے، عتاب بن اسید۔ پھر کہا جبیر بن مطعم، حکیم بن حزام، سہیل بن عمر، 4 لوگ۔ یہ تو کافر ہیں، کافر کا دفاع کرتے رہے ہیں، کافر کی بات کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ہاں ان لوگوں نے کلمہ توحید اور رسالت نہیں پڑھا، لیکن ان کے دل میں توحید سمائی ہوئی ہے، یہ شرک کے قریب نہیں پھٹکتے، یہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، یہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، یہ کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتے، صرف اللہ کو مشکل کشا سمجھتے، اس کو خالق مالک سمجھتے، ہے کافر۔ محمد رسول اللہ کو قائد رسول نہیں مانتے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب اللہ کے نبی نے عتاب کا نام کیوں خصوصیت سے لیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ تینوں افراد عتاب سے عمر میں زیادہ ہیں، شہرت میں زیادہ ہیں، چودراہٹ میں زیادہ ہیں، آخر اللہ کے نبی نے اس کا نام کیوں لیا ہے؟ اس کا سبب
اللہ کی عطا، اللہ کی کرم نوازی جس پہ کر دے اللہ. یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اموی ہیں، جن کا نام سن کے آج کچھ ضمیر فروش ان کے سینے جل جاتے ہیں اور سینے سڑ جاتے ہیں، اور جن کا نام سن کے آج ایران کے ہاتھ اپنے ضمیر بیچنے والے باغی اسلام کے، باغی محمد رسول اللہ کے جل جاتے ہیں. ان سے محمد کریم انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسی تاریخ کی حقیقت ہے جس کا کائنات میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جتنے امراء، جتنے امیر بنو امیہ سے بنائے ہیں، کسی دوسرے خاندان سے نہیں بنائے. اور بد نصیبوں، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو قیادت کا جوہر اللہ نے امویوں میں پیدا کیا ہے، کسی دوسرے خاندان میں نہیں پیدا کیا. اور یہ اسلام کا ایک چمکتا اور دمکتا باب ہے. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے مکہ میں تو یہ لوگ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے، توحید و رسالت کی بیعت کی. اللہ کے نبی آج تک یہ دل میں خلش ہی رہی کہ محمد صحیح ہے، حق ہے، سچ ہے کہ نہیں، لیکن آج دروازہ کعبہ کا کھل گیا اور احساس ہوا کہ کعبہ والا اس محمد کو اپنا بنا کے کعبے میں لایا ہے. وگرنہ جب سے یہ اس کعبہ نے تخلیق پایا ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کو فتح نہیں کر سکی. جو اس سوچ سے آتا ہے، جو اس خیال سے آتا ہے، اللہ قیامت تک کے لیے اس کو عبرت بنا دیتا ہے. اور محمد کے لیے دروازے کھول دیے. اللہ نے کہا انت رسول اللہ، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ان کے اسلام لانے پہ، اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا تھا. اور پھر ان میں خاص اس کو کیا نا، سرداری کے نقطہ نگاہ سے، چودراہٹ کے نقطہ نگاہ سے، نام کے نقطہ نگاہ سے تو تینوں اس سے زیادہ ہیں. اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کا نام لیتے ہیں جن کے دل میں محمد کریم کے ارشادات نے اثر کیا ہے، تو اس کا نام پہلے لیتے ہیں. مکہ فتح ہوا، رحمت کونین علیہ السلام کو علم ہوا کہ کچھ لوگ حنین میں اکٹھا ہو رہے ہیں مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ محمد ان کے گھروں میں جا کے ان سے ملاقات کرے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کو، اور وہ لوگ بھی ساتھ چلے جو مکہ میں محمد رسول اللہ پہ اپنی مان لے، 12,000 کا لشکر حنین کی طرف. رحمت کائنات علیہ السلام نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی کہ میں تو جا رہا ہوں حنین کو، مکہ میں میرا قائم مقام کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے مکہ کے بزرگوں، جہادیدہ، چودھریوں، سرداروں، لیڈروں کے باوجود ایک شخص کو منتخب کیا جو ابھی جوانی میں قدم رکھ رہا ہے، پورا جوان بھی نہیں ہے. مورخ کہتا ہے کہ عتاب بن اسید کی عمر ابھی 20-21 سال کی ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ کا امیر منتخب کیا ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں اس کو منتخب کیا؟ نامی گرامی لوگ موجود تھے، بڑی بڑی چودراہٹ والے، دباؤ والے، اثر والے، رسوخ والے، لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ ایک لڑکے کو، ایک نوجوان کو جو جوانی میں قدم رکھ رہا ہے، ابھی جوان بھی پورا نہیں، اس کو سارے مکہ والوں کا امیر اور قائد منتخب کر دیا ہے.
یہ اللہ جانتا تھا کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ سے یہ کیوں کیا ہے. اللہ کے نبی جب عطاب کو امارت بخش رہے ہیں تو ارشاد فرمایا عطاب تم جانتے ہو میں نے تمہیں کن لوگوں پہ امیر بنایا ہے؟ جانتے ہو؟ عطاب خاموش ہیں، ادب سے سر جھکایا ہوا ہے. ارشاد فرمایا اللہ عز و جل میں نے تمہیں اللہ کے گھر والوں پہ امیر منتخب کیا ہے. لو عالموا لہم خیرا منکا، اگر مجھے علم ہوتا، اگر میں جانتا کہ مکہ کی وادی میں تجھ سے بڑھ کے کوئی حقدار ہے تو میں اس کے مقابلہ میں تجھے امیر نہ بناتا. محمد کی نگاہ میں مکہ کی بستی میں تجھ سے بڑھ کے کوئی اہل نہیں ہے کہ اس کو امیر بنایا جائے. 20-21 سال کا نوجوان، غور تو فرمائیں، کردار تھا. اللہ کے نبی خود نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کے نبی وہ کرتے ہیں جو اللہ آسمان سے وحی کرتا ہے. یہ امویوں کا بیٹا اللہ کے نبی نے امیر بنایا تو اس کی امانت کا سبب خالق کائنات تھا، جس نے محمد رسول اللہ کو کہا میرے محبوب اگر مکہ میں کوئی قیادت کے لائق ہے تو یہ نوجوان قیادت کے لائق ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بغض رکھتے ہو، اناز رکھتے ہو امویوں سے، کس بنا پہ؟ اس لیے کہ انہوں نے تمہارے آباء و اجداد کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کیا تھا. ایران کی سلطنت کے ٹکڑے اڑائے تھے، رومیوں کو بیکار برباد کر دیا تھا. کون تھا؟ اموی تھا، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس نے کیا؟ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ان لوگوں کے دشمن یہ لوگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کو احساس ہے کہ ہماری تباہی اور بربادی کی بنیاد ہی یہ لوگ ہیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر منتخب کیا ایک 20 سالہ 21 سالہ لڑکے کو، اور کہا کیا؟ لا عالموا لہم خیرا منکا، اگر تجھ سے بہتر میں سمجھتا کہ ان میں ہے تو تجھے میں قیادت نہ دیتا. قیادت اس کو دیتا. مقصد کیا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی اہل ہو اس کی موجودگی میں نااہل کو اس مقام پہ کھڑا کیا جائے. اللہ کی بغاوت اور محمد رسول اللہ کی بغاوت ہے جس کو ہم دن رات کرتے ہیں. ووٹ دیتے ہیں غنڈوں کو، بدماشوں کو، ڈاکوؤں کو، چوروں کو، لٹیروں کو، ان کو مسلمان کے سر پہ مسلط کرتے ہیں. اللہ نے کہا جو شخص کوئی سفارش بری کرتا ہے اس کو حصہ ملتا ہے، اور جو سفارش اچھی کرتا ہے اس کو اس سے حصہ ملتا ہے. ہم یہ جو ووٹ ڈالتے ہیں نا، جن لوگوں کو ڈالتے ہیں، اگر یہ اس قابل نہیں تو قیامت کے دن ان کی بدماشیوں کا وبال ہم پہ بھی آئے گا. نوٹ کر لیں اپنے پاس، یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور کم کوئی ایسا آدمی آج ہماری اسمبلیوں میں جاتا ہے جس کے پاس ڈاکو نہ ہو، لٹیرے نہ ہو، چور نہ ہو. ان کی بنا پہ، ان کی رائفل کی زور کی بنا پہ تو یہ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں. پھر وہ جو چاہتا ہے کرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں، ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ طاقت کا منبع تو یہ خود ہے. اللہ کے نبی نے کہا لو عالموا لہم، اگر میں یہ جانتا، اگر مجھے احساس ہوتا کہ ان کے لیے خیر من کا کوئی آدمی تجھ سے بہتر ہے تو محمد بہتر کو چھوڑ کے کم تر کو برسر اقتدار نہ لاتے.
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امیر منتخب کیا. اور کردار دیکھو، کردار. اللہ نے کہا میں نے محمد کے صحابہ کو خاص محمد کے لیے منتخب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کے کردار نے یہ ثابت کر دیا کہ ہاں یہ اللہ کی منتخب شدہ شخصیات ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی میں مکہ کا امیر رہا، صدیق اکبر کی زندگی میں مکہ کا امیر رہا، اور فاروق اعظم کے دور خلافت کے آخری دنوں تک مکہ کا امیر رہا ہے. صرف تاریخ میں، حدیث میں دو انسان ملیں گے جن کی قیادت کو کسی نے چھیڑا نہیں. صرف دو انسان. اٹھاؤ تاریخ، پڑھو اس کو، جھانکو اس میں کون سے افراد ہیں جن کو ایک بار امیر بنا دیا پھر ان کو ہٹایا نہیں. وہ دو افراد ہیں اور دونوں اموی ہیں. ایک عتاب بن اسید جو مکہ کا گورنر تھا، مکہ کا امیر تھا، کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے بنایا، اور پھر ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا نہیں، ان کی جگہ کسی اور کو کھڑا نہیں کیا. صدیق اکبر کی حکومت آئی، انہوں نے بھی اس کو اتارا نہیں. اور کردار ہے، جس کردار کی بنا پہ اللہ نے جب تک وہ زندہ رہے ان کے سر پہ قیادت کا تاج رکھا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت ہے، یہ ان کی عفت ہے، ان کا کردار ہے. جو کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی معرفت ملا ہے. اور اس کو تو محمد رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوا. میں سن کے ہی کہ محمد رسول اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کہا ہے محمد رسول اللہ، انقلاب ایسا آیا. اور دیکھنے والی بات یہ ہے، جو میں پڑھ کے حیران ہوا ہوں، آج تک مجھے اس کا علم نہیں تھا، کہ سب سے پہلا انسان جس کی عمارت میں مسلمانوں نے حج کیا ہے وہ عتاب بن اسید ہی ہے. بعض مورخ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ابو بکر صدیق تھے. غلط ہے. صدیق اکبر نے 9 ہجری میں قیادت کی ہے، عمارت کی ہے حاجیوں کی، اور اس نے 8 ہجری میں حاجیوں کی قیادت کر کے عمارت کا تاج اپنے سر پہ رکھا کہ وہ پہلا انسان جو مسلمان جس کی قیادت میں حج کرتے ہیں وہ عتاب بن اسید ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یوں اللہ نے عزت بخشی، عزت سے نوازا، اور یہ عزت کو ان لوگوں نے محفوظ رکھا ہے. کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے. غور کرنا ہے، اگر غور کریں گے، ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو کامیابی نصیب ہوگی، وگرنہ یہی ہیں جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے بھی رہنے دیا، امیر ہے. صدیق اکبر نے بھی رہنے دیا، امیر ہے. فاروق اعظم نے بھی رہنے دیا، یہاں تک کہ 22 ہجری کو یہ اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ فوت ہوتا ہے. 22 ہجری کو، اور 22 ہجری تک متواتر مکہ کے لوگوں کا امیر رہا ہے، جہاں بڑے بڑے ذی وقار لوگ پائے جاتے تھے، لیکن اللہ نے تاج اس کے سر پہ رکھا ہے. اس کے اندر کیا تھا؟ کیا سبب تھا؟ کیوں اللہ نے رکھا؟ اس لیے کہ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا تم ہی اس قابل ہو. اللہ کے نبی غیب جانتے تھے؟ نہیں. اللہ نے کہا تھا میرے محبوب مکہ کی عمارت کا تاج اس پہ سر پہ رکھو، اس سے بہتر عمارت نبھا کوئی نہیں سکتا اور کر کوئی نہیں سکتا، اور کر کے دکھایا. ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے مجھے امیر منتخب کیا تو رحمت کائنات نے مجھے 2 چادریں دی تھی. کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے اور لوگوں سے منتخب ہیں. فرمایا سن لو، میں نے تمہارا کچھ نہیں لیا، مجھے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادریں دی تھی جب مجھے امیر منتخب کیا تھا، اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے 2 درہم روزینہ اس کا طے کیا تھا. پھر جب تک زندہ رہا ہے اس نے بڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی. نہ صدیق اکبر کو کہا، نہ فاروق اعظم کو کہا. حالات بدل گئے، دن بدل گئے، وقت بدل گیا، اور میری تنخواہ 2 درہم ہی نہیں کہا. کیوں؟ اور اس کا سبب کیا تھا؟ انقلاب تھا ان کے دلوں میں، اسلام کو سمجھا ہوا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اگر اس دنیا میں آخرت کو سنوار لیا تو یہی کامیابی ہے، جو ہم نہیں سوچتے. 2 درہم نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تنخواہ مقرر کی روزینہ، اور جب تک فوت ہوئے ہیں 2 درہم سے زیادہ مطالبہ ہی نہیں کیا. دیکھتے ہو ووٹ دے کے بھیج دیتے ہو اسمبلیوں میں، سال نہیں گزرتا دوسرے سال مطالبہ آ جاتا ہے ہماری تنخواہیں بڑھاؤ. اور کرتے کیا ہو تم؟ حرام خورو، حرام کھاتے ہو، نہ ملک کے لیے کچھ کرتے ہو، نہ عوام کے لیے کچھ کرتے ہو، نہ اسلام کے لیے کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ کس بات کی تنخواہ؟ لیکن ہر سال مطالبہ ہوتا ہے ممبروں کا کہ قوم مرتی ہے بھوکی مرنے دو، قوم مرتی ہے پیاسی مرنے دو. اس کے جینے کی ضرورت بھی نہیں، ہمارے جینے کی ضرورت ہے، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ. 20 سال 22 سال کے قریب، تقریباً 20 سال اس نے حکومت کی ہے، لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزینہ مقرر کیا تھا 2 درہم، نہ مطالبہ کیا بڑھانے کا، نہ کسی نے بڑھایا. اور کہتے تھے اگر 2 درہم سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا تو اس کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا. جب تک یہ قیادت ہو انسان دنیا میں بھی جنت میں بستا ہے. اور عقیدت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھی؟ دین سے محبت کیا تھی؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کاش فاطمہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا. آنکھوں سے آنسو، کانپتی ہوئی آواز. کونین کے آقا محمد رسول اللہ پریشان ہو گئے، اٹھے آگے بڑھے، سینے سے لگائے، بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہا بابا علی ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی کیسے قبول کر سکتی تھی؟ کیسے؟ انسان ہے، فطرت ہے. یہ بیٹی وہ تھی جو اپنے بابا کے اوپر پڑا ہوا اونٹ کا اوج اٹھاتی تھی. یہ دیکھتی تھی ابو جہل کے گماشتے محمد پہ پتھر پھینکتے ہیں، کوڑا پھینکتے ہیں، ان کے گھر میں گندگی پھینکتے ہیں، پتھر مارتے ہیں. وہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ وہ اس کی بیٹی جو اس کے بابا کی اتنی بڑے دشمن تھا، اس کی بیٹی اور اس کے ساتھ چھو کر مر کے رہے؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو اکٹھا کیا، فرمایا سن لو، میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرتا. علی میری بیٹی کی موجودگی میں میرے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی نہیں آ سکتی. اگر اس کو لانا ہے تو اس کو طلاق دے دو. رحمت کائنات بڑے غصے میں ہیں. یہ مدینہ کی بات ہے، مکہ میں پیغام پہنچتا ہے اس کے کانوں تک. اور محمد رسول اللہ کے صحابہ کیا تھے؟ ان کا کردار کیا تھا؟ ان کی سوچ کیا تھی؟ ان کے لیل و نہار کیا تھے؟ ان کے افکار کیا تھے؟ کانوں میں آواز پڑی کہ محمد کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے ہیں. پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کہ علی فاطمہ کی موجودگی میں جویریہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اس کو علم ہوا کہ میرے آقا کیسے برداشت کریں گے. اتنے بڑے دشمن جس نے قدم قدم پہ قتل کی سازشیں کی اور بغاوت میں اکسایا لوگوں کو محمد الرسول اللہ کے خلاف بدر میں مکہ کے نوجوانوں کو لے کے آیا محض اس لیے کہ تحریک محمد کو ختم کر دیا جائے.
فوراً اٹھے اور ابو جہل کی بیٹی کو پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. غور فرمائیں, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. حسین تھا, جوان تھا, گورنر تھا مکہ کا, سلام کرتے تھے لوگ. پیغام پہنچا, جویریہ نے ایک پیغام قبول کر لیا اور اس سے نکاح کیا. اور سبب کیا ہے؟ تم کیوں اتنی جلدی تیار ہوئے ہو؟ کس سبب؟ کہا اس کا سبب یہ تھا کہ عطار محمد کو غمگین نہیں دیکھنا چاہتا تھا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہیں دیکھنا چاہتا تھا, اور نکاح کر لیا جبکہ اس کو نکاح کی حاجت نہیں تھی. تب بھی کیا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ کے چہرے پہ غم کے بادل میں برداشت نہیں کر سکتا. اتنی محبت تھی محمد رسول اللہ سے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. مکہ میں پیغام پہنچا کہ آقا کائنات نے اپنے اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے موت کو قبول کر لیا ہے. دماغ ہل گیا, مکہ کو چھوڑ دیا, بے بس. امیر مکہ مکہ میں ملتا نہیں, کیا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. سہیل بن عمر بزرگ ہیں, سردار ہیں, ڈھونڈتے پھرتے ہیں, ڈھونڈتے ڈھونڈتے مل گئے. ارشاد فرمایا کہ عطاب تم تو امیر ہو. کہنے لگا سہیل محمد الرسول اللہ کی وفات کا سن کے دماغ ہی قائم نہیں رہا. کیا کہوں لوگوں کو, کیا بتلاؤں؟ میری زبان میں طاقت نہیں کہ محمد الرسول اللہ کی موت کا اعلان کر سکوں. مکہ کو چھوڑ کے بھاگ گیا. سہیل لے کے آئے, لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو ساری بات بتلائی کہ تمہارا امیر مکہ سے کیوں چلا گیا تھا. محمد الرسول اللہ کی محبت نے اس کے دماغ کو قائم نہیں رہنے دیا. اور پھر مورخ لکھتا ہے کہ کتنے دن ان کا دماغ فیصلے کے قابل نہیں تھا, اس بنا کے پہ محمد الرسول اللہ ہم سے جدا ہو گئے. محبت تو اس کو کہتے ہیں. ہم کون سی محبت لیے بیٹھے ہیں؟ اور جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی, ایسی ہی اللہ کے دین کے نفاذ, اللہ کی شریعت کی علمداری اور اللہ کے دین کا, اللہ کے دستور کا نفاذ اور اس کے لیے کوشش تھی. ایک دن اعلان کرتے ایھا الناس, اور لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ بازار میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. محمد رسول اللہ کا صحابی جس کو اللہ نے منتخب کیا تھا, انداز دیکھو. میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں نماز ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ لوگ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. کہا سن لو, آج کے بعد میں نے کسی شخص کو دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے, جماعت ہو رہی ہے مسجد میں, اور وہ بازار میں چل رہا ہے, لَضَرَبْتُ عُنُقَهُ, میں اس کی گردن قلم کر دوں گا. کیوں کر دوں گا؟ وہ نماز نہیں پڑھتا, کبھی مسجد نہیں آیا, آتا ہے نماز پڑھتا ہے, لیکن بعض اوقات جماعت کے ساتھ نہیں ملتا. کہا جو جماعت کے ساتھ نہیں ملے گا, مسجدوں میں جماعت ہو رہی ہوگی, وہ بازار میں چلتا پھرتا نظر آیا, لَضَرَبْتُ عُنُقَهُ, میں اس کی گردن قلم کر دوں گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. پریشان ہوئے صحابہ مکہ کے, پریشان ہوئے تابعین کو, یہ کیا ہوا؟ نماز نہیں پڑھتا, وہ تو کافر ہے, اس کی گردن قلم کر دو, لیکن نماز پڑھتا ہے, محض جماعت اس سے رہ گئی ہے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے, یہ تو سوچ مناسب نہیں ہے. پریشان ہوئے صحابہ, پریشان ہوئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سفارت بھیجی کہ اللہ کے نبی
یہ آپ نے کیسا آدمی گورنر ہم پہ مسلط کر دیا ہے، کیسا امیر مسلط کر دیا ہے؟ یہ تو کہتا ہے جو جماعت سے پیچھے رہے گا لذا رب تو انہوں کہو، اللہ کے نبی سے ہماری جان بچائیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا کہ عطاب کہتا ہے کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اس کا سر قلم کر دوں گا، اس لیے کہ کوئی آدمی جماعت سے رہ نہیں سکتا الا منافقن، سوائے منافق کے۔ صحابی رسول، مکہ کا امیر، اللہ کے نبی کا مقرر کیا ہوا، ایک لمحہ کے لیے اس انسان کو گوارا نہیں کرتا جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ تم جھانکو نا اپنے اندر، خود بھی دیکھو، اپنی اولاد کو بھی دیکھو، اپنے معاشرہ کو بھی دیکھو، اور وہ با جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، جو نہیں مانتا قتل کا کہتا ہے، اور ہماری اولاد پڑھتی نہیں ہے۔ کبھی ہم نے پوچھے؟ بلکہ کرو مجھ پہ اعتراض کہ جی یہ کہتا ہے میں نے نماز جنازہ پڑھنا اور نہیں پڑھنا، اس لیے کہ مسلمان کے نزدیک بے نمازی کافر ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کا پیغام ہے، یہ صحابہ کی پہچان ہے، یہ کردار ہے اسلام میں، اس کردار سے بغاوت نہیں ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب شکایت لے کے گئے تو میرے آقا نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرماؤ عطاب کی شکایت کرتے ہو؟ کہا نا، مجھے اللہ نے خواب میں دکھایا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ عطاب جنت کی طرف بڑھ رہا ہے، جنت کے دروازے پہ جا کے ہاتھ رکھتا ہے، دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، یہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کی شکایت کرتے ہو؟ نہیں، جو وہ کہتا ہے کرو، ضروری ہے۔ نماز وہ جو جماعت سے ہے، غیر جماعت کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں، الا صحیح معنوں میں انسان کو ایسی ضرورت ہو، یعنی شرعی ضرورت، جس کی بنا پہ وہ جماعت میں شامل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، لیکن عطاب کو پیغام بھیجا کہ عطاب اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے، سختی تو ہے بے نماز پہ، نمازی پہ نہیں، اتنی سختی نہ کرو۔ پھر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے پیغام پہنچنے کے بعد عطاب نے یہ الفاظ اپنی زبان سے دوبارہ نہیں کہے، اس لیے کہ زندہ رہنے کا مقصد ہی محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے، ان کے طریقہ پہ عمل کرنا ہے، ان کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو یہ مسلمان کا کردار نہیں۔ اللہ نے ارشاد میں آمنو کما آمن الناس، ایمان کا اظہار ویسے کرو جیسے محمد کے صحابہ ایمان کا اظہار کرتے، اور یہی ایمان کامیابی کی علامت ہے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کے متعلق سوچنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔